بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ایکسل ٹریننگ میں آج کی کلاس میں ہم کیلکولیشن کو آسان بنانے اور کمپلیکیٹڈ اور لارج کیلکولیشنز ہیں انہیں ایک بہت آسان طریقے سے سالو کرنے کے حوالے سے ہم یہ ویڈیو اور اس کلاس میں ہم سیکھیں گے، اور فنکشنز کی مدد سے کیلکولیشن کس طرح کی جاتی ہیں یہ ہم اس ویڈیو کے اندر ہم یہ چیز سیکھیں گے۔ فنکشنز بیسیکلی اسکرپٹس ہیں یا پیس آف پروگرام کوڈ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اسپیشل کیلکولیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ یہ ایک آپ سمجھیں اسمارٹ اینڈ شارٹ کٹ ٹیکنیک ہے جس میں ہم بہت ہی لارج اور کمپلیکیٹڈ پرابلمس کو بھی بہت ایک ایزی وے میں ہم سالو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم فنکشن کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ فنکشن کی ہیلپ سے کیلکولیشن آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک جنرل ویسے آپ فارمولہ یوز کرتے ہیں بیسک، جیسا کہ پچھلی بیسک ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کچھ چند ویلیوز کو پلس کرتے ہیں، تو مطلب رقم ویلیو سلیکٹ کی، پھر پلس لگا، پھر ویلیو سلیکٹ کی، پھر پلس لگا، تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ اس طرح سے ایک میتھڈ ہو جاتا ہے، اور ویلیوز کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے تو پھر انہیں سالو کرنا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو آئے سے ہم فنکشن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے کن فنکشنز کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے ان 5 بیسک جو فنکشنز ہیں ان کو بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پہلے میں کمپلیٹ سمجھا دیتا ہوں فنکشن کہ کس طریقے سے اس کو لکھنا ہے، یا فنکشن نیم کیا ہوتا ہے، آرگومنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں یہ 5 فنکشنز آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں: سم، پروڈکٹ، ایوریج، ایس کیو آر ٹی اینڈ پاور۔ یہ 5 فنکشن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہیلپ سے کس طرح ایک کمپلیکیٹڈ جو ہیں پرابلمز ہیں انہیں ہم ایزیلی سالو کر سکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ایکول اور سم فنکشن ہے۔ سم حاصل جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم ویلیوز کو پلس کرنے کے لیے اس فنکشن کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جس جگہ ہم نے sum سم لکھا، یہ فنکشن نیم ہے، اس کو فنکشن کالنگ کہتے ہیں، فنکشن نیم کہتے ہیں۔ ایم ایس ایکسل تمام یہ پری ڈیفائن فنکشنز رکھتا ہے، مین کہ یہ فنکشن لسٹڈ ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کوئی ہم ان نون کوئی ورڈ یا لیٹر کریکٹر نہیں لکھ سکتے۔ باقاعدہ یہ جو شارٹ کٹس ہیں یا جو ان کے پراپر پری ڈیفائن نیمز ہیں، ہم ان کے ذریعے سے فنکشن کال لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسمال بریکٹ یعنی پیرنتھیسز یوز کرنی ہے۔ اسمال بریکٹ کی بورڈ پہ Shift+9 کا بٹن آپ لوگ پریس کریں گے، نومیرک رو میں سے 9 بٹن ہے، شفٹ کے ساتھ بریکٹ اوپن ہے، اور Shift+0 کے ساتھ بریکٹ کلوز ہے۔ تو بریکٹ اوپن کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ A1 رینجز ٹو A10، مطلب A1 سے لے کر A10 تک یہ ایک رینج لکھی ہوئی ہے سیلز کی، کہ 10 سیل فار ایگزامپل یہ میں نے ابھی لکھے ہیں۔ وہ تو دیکھیں آپ جب شیٹ کے اوپر کیلکولیشن کر رہے ہوں گے تو وہاں ڈیفرنٹ کالمز بھی ہو سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ روز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل کے لیے لکھا ہے، تو اس کو آرگومنٹ کہتے ہیں۔ آرگومنٹ یا پیریمیٹرز کہا جاتا ہے، یہ فنکشن پیریمیٹرز ہیں، آرگومنٹ یا ویلیوز ہیں جنہوں نے سالو ہونا ہے۔ تو یہ فنکشن ہمیں بہت ہی ایک شارٹ کٹ وے میں ملٹیپل ویلیوز کا جو سم ہے، حاصل جمع ہے، وہ ہمیں ریٹرن کرے گا۔ اسی طرح پروڈکٹ ہے، یہ حاصل ضرب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایگزامپل کے طور پہ بریکٹ میں نے 10 سیلز کا ریفرنس دی ہے۔ اسی طرح ایوریج فنکشن آپ تیسرا دیکھ لیں، اس کے اندر بھی 10 ویلیوز کا میں نے ریفرنس دی ہے۔ ایوریج مین ویلیو یا مڈ ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے فنکشن ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسکوائر روٹ اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو یہ SQRT فنکشن یہ اسکوائر روٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا۔ اسی طرح پاور، اگر ہم کسی نمبر کی کوئی کمپلیکیٹڈ یعنی لارج پاور ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہو تو ہم یہ فنکشن یوز کر سکتے ہیں۔ تو فنکشن کام کو آسان بنا رہے ہیں کہ ویسے دیکھیں جنرل ہم فارمولہ لگائیں کیلکولیشن کریں تو اس میں بار بار ہمیں رقم بھی سلیکٹ کرنی پڑتی ہے، بار بار پلس کے سائن یا ملٹیپلائی یا آپریشن انڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک سمجھیں ایک ٹریڈیشنل ہو جاتا ہے اس طرح۔ تو اس لیے ہم اپ ٹو ڈیٹ اور کوئک وے میں، اسمارٹ وے میں کیلکولیشن ہم فنکشن کی ہیلپ سے کریں گے۔ تو فنکشن جو ہے سیکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ آف آل ہم فنکشنز کو سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہم ان کو پروجیکٹس میں بھی یوز کریں گے کہ ان کی مدد سے کس طرح کے آؤٹ پٹس یا ریزلٹس لیے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پہلے 5 فنکشنز کو پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو علیحدہ کسی نوٹ بک کے اوپر
اسپیشلی دیکھیے جتنے بھی یہ ٹریننگ چل رہی ہے اس میں ساتھ ساتھ نوٹس لازمی بنائیے، ہینڈ آؤٹس بنا لیجئے، ان چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں جب آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، تو بے شک اس وقت پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس پہلے دھیان سے مکمل ویڈیو سن لیں، اس کے بعد سامنے ساتھ نوٹ بک اور بال پین آپ کے پاس ہو اور ان چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں، دین اس کے بعد پھر آپ لوگ پریکٹس کریں، اس طرح اچھا ایک آپ ٹارگٹ گین کر لیں گے۔ پہلے مکمل ویڈیو سننے کے بعد اور اس میں اہم باتیں نوٹ کرنے کے بعد، اسپیشلی شارٹ کمانڈز یا ایسی چیزیں جو میں اسکرین پہ ٹائپ نہیں کر رہا ہوتا ویسے بول رہا ہوتا ہوں، ان کو دھیان سے سن کے علیحدہ نوٹس میں لکھ لیا کریں اور اس کے بعد آگے پریکٹس کے دوران کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو چلتے ہیں، یہ 5 فنکشن ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایم ایس ایکسل شیٹ کے اوپر ان فنکشن کی ہیلپ سے کس طرح کیلکولیشن آسان بنے گی۔ سو اسٹارٹ بٹن پریس کیا، یہاں سے ایکسل ہم اوپن کرتے ہیں، ایکسل شیٹ ہمارے سامنے ابھی ڈسپلے ہو رہی ہے۔ ہم انٹروڈکشن میں ہم نے اس چیز کو سیکھا تھا کہ یہاں سے ابھی ہم بلینک ورک بک کو لے کر چلیں گے، جیسے ہی میں نے کلک کیا ہمارے سامنے بلینک ورک شیٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہ انٹرفیس ہم آلریڈی اس کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں، تو ابھی چلتے ہیں ہم فنکشن کی طرف۔ شیٹ کا یہ فرسٹ ہمارا کالم ہے، اے کالم اینڈ 1 نمبر رو ہے۔ لیٹس سے اس سیل کے اندر یہاں پہ میں ویلیوز لکھتا ہوں، یہ ویلیوز ابھی فکٹیشیس ہیں، مطلب یہ کوئی مارکس بھی ہو سکتے ہیں، پرائسز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ویلیوز ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی صرف جسٹ پریکٹس ہے، ہم جسٹ فنکشن امپلیمنٹ کرنا سیکھیں گے، باقی آگے پروجیکٹس میں پراپر پھر ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ تو لیٹس سے یہاں پہ میں ویلیوز مثلا میں نے 10 انٹر کیا، اسی طرح 30 20 30، اس طرح سے 40 50 ہو گیا، 60 70، یہ کچھ ویلیوز میں یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں ان سیلز کے اندر۔ لیٹ سے ہم نے یہ کچھ چند رقمیں ہیں، انہیں ہم نے ایڈ اپ کرنا ہے، مطلب پلس کرنا ہے، تو ان کا حاصل جمع لینا ہے ہم نے۔ تو لیٹ سے یہ 8 ویلیوز ہیں، 8 رقمیں میں نے ان سیلز میں انپٹ کی ہیں، ان سیلز کو انیشلائز کیا ہے ان ویلیوز کے ساتھ، اور ہم A9 سیل میں، یعنی ان تمام ویلیوز سے نیچے اینڈ پہ یہ A9 سیل، اس کے اندر لیٹ سے ہم ان ویلیوز کو ٹوٹل کرنا چاہ رہے ہیں۔ عام طور پہ ٹوٹل کرنا یہ تقریباً ریکوائر ہوتا ہے، تو ہم ان ویلیوز کو کس طرح ٹوٹل کریں گے؟ اگر ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ یہ دیکھیں لیٹ سے آپ ایکول سائن لگائیں گے، آپ ویلیو سلیکٹ کریں گے، پھر آپ لوگ پلس سائن لگائیں گے، پھر ویلیو سلیکٹ کریں گے، پھر پلس سائن لگائیں گے، اس طرح دیکھیں بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ چلیں 2-3 رقمیں ہوں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویلیوز کی تعداد جب زیادہ ہوگی، لیٹ سے آپ 20 نمبر آف ویلیوز ہیں، 30 ہیں یا 50 ہیں، اس وقت یہ طریقہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوگا۔ سو اس لیے ہم یہ یوز نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے لیے فنکشن یوز کرتے ہیں۔ تو ایکول فنکشن نیم سم، آپ لوگ جیسی فنکشن نیم ٹائپ کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ ایکسل ہمیں گائیڈ اویلیبل کرتا ہے، اور اس فنکشن سے ریلیٹڈ جتنا بھی سرچ لسٹ ہے وہ ڈسپلے ہو جاتی ہے، اور اس میں فنکشن کے حوالے سے ہمیں جو اس کا نیم ہے، فنکشن نیم ہے، اس حوالے سے ہمیں بریفنگ مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں فنکشن نیم جو ٹائپ کرنا ہے آپ لوگوں نے، یہ آپ لوگ اپر کیس اینڈ لوور کیس میں ٹائپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اسمال الفابیٹ میں فنکشن نیم لکھ سکتے ہیں، کیپٹل میں بھی۔ ہاں صرف احتیاط یہ ہے کہ آپ لوگ فنکشن نیم کریکٹ لکھیں گے، یعنی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک انویلڈ فنکشن ہو جائے گا اور کوئی آنسر ریٹرن نہیں کرے گا۔ جیسے کہ اب SUM ہے، ہم اس کو SOM ٹائپ کر دیں یا SAM ٹائپ کر لیں تو اس طرح کوئی آنسر ریٹرن نہیں ہوگا، وہ ایک انویلڈ نیم ایرر ہوگا، اس لیے کریکٹ سپیلنگ لکھنا یہ ضروری ہوگا۔ فنکشن نیم لکھنے کے بعد Shift+9، یہ اسمال بریکٹ میں نے اوپن کی ہے، جیسے ہم اسمال بریکٹ اوپن کریں گے تو آگے ہم نے آرگومنٹ بتانا ہے۔ تو آرگومنٹ بتانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ماؤس کا لیفٹ بٹن آپ پہلے سیل سے پریس کر کے نیچے ڈریگ کریں گے، یعنی کلک اینڈ ڈریگ۔ یہ دیکھیے لاسٹ سیل کے اوپر آئے، کلک چھوڑ دیا تو یہاں دیکھ لیں A1 رینجز ٹو، یہ بیچ میں رینج سائن ہے، یعنی یہ ویسے تو انگلش میں اس کو کالن پڑھتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ اس کو ہم رینج کہیں گے، مین کہ A1 اینڈ A8 نہیں بلکہ A1 to A8، یعنی A1 سے لے کر A8 کے درمیان بھی جتنے سیلز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اس پورے آرگومنٹ میں۔ اس کے بعد دین ہم Shift+0 یعنی بریکٹ کلوز کریں گے تو یہ ہمارا اسکرپٹ پورا ہو گیا، اور یہ اسکرپٹ ہمیں ان ویلیوز کا جسٹ ہم انٹر کی بورڈ سے ہم انٹر کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمیں آنسر ریٹرن کرے گا، یہ دیکھ لیں 360 ہمیں آنسر ریٹرن ہوگا۔
تو یہ ایک بہت ہی کوئک وے تھا کہ بجائے اس کے علیحدہ علیحدہ ہم رقموں کو سلیکٹ کرتے، تو یہ ایک بہت ہی آسان اور ایک شارٹ کٹ میتھڈ تھا. ہم نے ان ویلیوز کو یہاں پہ ٹوٹل کیا، 360 ہمیں آنسر ریٹرن ہوا. اسی طرح اب دیکھیں یہ ویلیوز جتنی بھی ہوں کوئی ایشو نہیں ہے، بے شک 1000 بھی ہو سکتی ہیں، 500 بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح ان ویلیوز کو سلیکٹ کرنا، فنکشن کے ذریعے سے کیلکولیٹ کرنا بہت ہی آسان ہوگا. اسی طرح اگر ہم اس فنکشن کو تھوڑا اور مزید ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں، لیٹ سے کہ اگر یہ کالم اے تھا، ایسے اسی طرح ہم کالم ڈی لے لیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی فار ایگزامپل میں کچھ ویلیوز یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں، اور ہم ان ویلیوز کو لیٹ سے ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کو بھی ایک ہی جگہ پہ پلس کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی میں جو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فنکشن میں اگر ہم نے مختلف جگہوں سے ویلیوز سلیکٹ کرنی ہوں، لیٹ سے ایک یہ رینج تھی A1 سے A8 اور ایک رینج D1 سے D8 ہے فار ایگزامپل، تو ہم نے ڈیفرنٹ پلیسز سے ویلیو سلیکٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ اگین دیکھیں ایکول میں فنکشن یوز کر رہا ہوں، سم بریکٹ اوپن ہم کریں گے، بالکل سیم اپلائی اس کو کریں گے. تو ہم یہاں سے فرسٹ رینج سلیکٹ کریں گے A8، اس کے بعد ہم کی بورڈ سے کاما جو سائن ہے وہ ہم اٹیمپٹ کریں گے. یہ دیکھیں میں نے کاما سائن پلیس کیا، کاما سے یہ ہوگا کہ جو پہلے ہم نے رینج سلیکٹ کی ہوگی وہ ہولڈ ہو جائے گی، اور آپ نیکسٹ پلیس سے سلیکشن بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں کاما کے بعد یہاں سے ابھی میں کلک اینڈ ڈریگ، یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی سیکنڈ رینج ہمارے پاس آ گئی. اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس فنکشن کو ہم نے ڈیفرنٹ پلیسز سے ویلیوز دی ہیں. مثلا ایک رینج A1 سے A8 ہے، اور سیکنڈ دوسری جو رینج ہے وہ D1 سے D8 ہے. اس طرح ڈیفرنٹ پلیسز سے ویلیوز سلیکٹ ہوگی. ایسے اسی طرح اگر آپ کسی اور تھرڈ پلیس سے بھی سلیکٹ کرنا چاہیں تو اگین دیکھیے کاما لگانے کے بعد اگین آپ تھرڈ پلیس سے ویلیوز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اس لیے بتایا کہ اگر ایسی کوئی کنفیوژن ہو تو تاکہ آپ لوگ اس کو سالو کر سکیں کہ اگر ڈیفرنٹ پلیسز سے رقمیں سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں، یعنی ایک ہی سیل میں آپ نے پلس کرنا ہو لیکن ویلیوز ایک ہی سیکوینس میں نہیں بلکہ ڈیفرنٹ پلیسز پہ ہیں، تو اس میں کاما آپ لوگ یوز کریں گے. بریکٹ ہم کلوز کریں گے Shift+0 بٹن کے ساتھ، اور اس کے بعد انٹر کی میں پریس کروں گا تو یہ ہمیں دیکھیں ابھی 396 یعنی یہ آنسر ہمیں جو ریٹرن ہوا یہ ان دو ڈیفرنٹ مختلف جگہوں سے جو رقمیں سلیکٹ کی گئی تھیں یہ ان کی مدد سے ہمیں یہ آنسر یہاں پہ ہمیں ریٹرن ہوا ہے. اسی طرح ہم اس فنکشن کو اس سیل کو ڈبل کلک یا F2 پریس کریں گے تو یہ ایڈٹ ہو جاتا ہے. ہم اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ کرنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے چینجنگ وغیرہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ایسے اسی طرح سم کی مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ لیٹ سے ہم اس میں ایک اور ہمیں ایکسل بہت زبردست فیچر دیتا ہے کہ ہمیں ایک آٹو سم کی فیسلٹی اویلیبل ہے ایکسل میں، کہ اگر ہم ان ویلیوز کو کوئک وے میں مزید یعنی فاسٹ وے میں کیلکولیٹ کرنا چاہیں، یا اسی طرح ایک ویلیوز کا سیریل ہم نے ٹوٹل کرنا ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست آٹو سم فیچر ہے. اس کے لیے شارٹ کمانڈ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس شارٹ کمانڈ Alt+Equal ہے، ٹھیک ہے. کی بورڈ سے اگین بتا رہا ہوں Alt+Equal بٹن آپ یوز کریں گے تو یہ شارٹ کٹ آٹو سم کے طور پہ یوز ہوتی ہے. تو چلیں اس کو پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یہ کوئک وے ہمیں حاصل ہو جائے. اور آپ لوگ پروفیشنلی کہیں پر بھی ایکسل یوز کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ یہ طریقہ اپنائیں گے، زیادہ اچھا ایک اچھے امپریشن کے لیے ہوگا. تو اس لیے Alt+Equal آپ لوگ ٹیکنیک یوز کر کے آٹو سم کر لیں گے. ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے A9 سیل سلیکٹ کیا ہوا آنسر کے لیے، اور یہاں سے Alt دین یہاں سے ایکول. دیکھیں جیسے ہی آپ لوگ پریس کریں گے یہ کمانڈ فوراً دیکھیں آٹومیٹیکلی ایکول سائن بھی لگ جائے گا، سم فنکشن بھی ٹائپ ہو گیا، بریکٹس بھی لگ گئی ہیں، اور A1 سے A8 رینج بھی آٹومیٹیکلی سلیکٹڈ ہے. ہم نے اس کمانڈ کے بعد جسٹ انٹر کی پریس کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہمیں 360 آنسر ریٹرن ہو جائے گا. تو یہ آٹو سم فیچر ہے، اس کو بھی آپ یوز کریں. Alt+Equal کمانڈ ہے تو اس سے اوپر جو سیریل رینج ہوگی وہ ساری کی ساری آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائے گی، اور جسٹ ہم نے انٹر کی پریس کرنی ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں آنسر ریٹرن ہو جائے گا. تو یہ Alt+Equal یہ آٹو سم کمانڈ ہے. تو ابھی جس چیز کی ہم نے پریکٹس کی یہ سم فنکشن تھا کہ ویلیوز کو اگر ہم نے جمع کرنا ہو، ٹوٹل کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم یہ اسکرپٹ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم آنسر آسان اور ایک شارٹ ٹائم میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ پروڈکٹ فنکشن ہے.
تو سیم وہی پروسیجر ہوگا. سب سے پہلے ہم ایکول سائن، دین اس کے بعد فنکشن نیم لکھیں گے. لیٹ سے ہم ان اوپر جو ویلیوز ہیں ان کا حاصل ضرب لینا چاہیں. پروڈکٹ کہتے ہیں حاصل ضرب کو، یعنی ایک ویلیو کو دوسرے سے ملٹیپلائی کریں، پھر جو آنسر آئے اس کو تیسری رقم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، پھر جو آنسر آئے اس کو چوتھی رقم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. تو یہ پروڈکٹ لینے کے لیے ہم یہ فنکشن یوز کر رہے ہیں. تو فنکشن نیم کمپلیٹ اسی طرح کریکٹ اسپیلنگ لکھنے کے بعد بریکٹ اوپن، اور اس کے بعد پھر وہی طریقہ کہ ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے اس کو آپ ڈریگ کریں گے، تمام ویلیوز کو اکٹھا سلیکٹ کر لیں گے. یعنی لیٹ سے ہماری رینج D1 to D8 ہے. اس کے بعد ہم بریکٹ کلوز کریں گے، دین اس کے بعد انٹر کی پریس کریں گے. تو یہ دیکھیں ہمیں ابھی حاصل ضرب ریٹرن ہو جائے گا. اب یہ ان تمام رقموں کا حاصل ضرب ہے. اور اس میں بھی سیم وہی طریقہ ہے کہ اگر مختلف جگہوں سے رقمیں سلیکٹ کرنی ہوں گی تو اس کے لیے کاما ہم یوز کریں گے اور ڈیفرنٹ پلیسز سے ہم اسے سلیکٹ کر سکیں گے. تو یہ پروڈکٹ کے لیے ہے، حاصل ضرب کے لیے ہے، ہم فنکشن پروڈکٹ یوز کریں گے. اسی طرح تھرڈ فنکشن ہمارے پاس ہے ایوریج. لیٹ سے کہ ہم ان ویلیوز کو مثلا 10 20 30 وغیرہ یہاں 80 تک یہ جو ویلیوز ہیں، بس ہم نے ان کی مین ویلیو یا ایوریج ویلیو فائنڈ کرنی ہوگی. تو اس کے لیے ہم ایوریج فنکشن یوز کریں گے. ویسے دیکھیں ایوریج عام جنرل میتھمیٹکس میں کس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سم آف آل ویلیوز ڈیوائیڈڈ بائی نمبر آف ویلیوز. لیکن یہاں پہ ہم کوئی اس طرح ٹریڈیشنلی فارمولا اس طرح کا یوز نہیں کریں گے، بلکہ ہم فنکشن یوز کریں گے. تو یہ دیکھیے ایکول، اور اس کے بعد آپ فنکشن نیم لکھیں گے. اب اسپیلنگ اس میں کریکٹ لکھنے ہیں، اسپیلنگ میں مسٹیک نہ ہو. تو AVERAGE یہ فنکشن نیم لکھنے کے بعد بریکٹ اوپن کریں گے ہم اسمال بریکٹ، اور اس کے بعد کلک اینڈ ڈریگ، یعنی ساری رینج ہم یہ اگین سلیکٹ کر لیں گے A1 سے A8. تو اس کے بعد بریکٹ کلوز، اور جیسے ہم انٹر کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمیں ایوریج ویلیو یعنی 45 یا 45 ایک ایوریج ویلیو ہے جو کہ ہمیں ریٹرن ہوئی ان ویلیوز کی ایوریج فائنڈ کرنے کے سلسلے میں. اب اگر ہم ویلیوز کو چینج کرتے ہیں لیٹ سے، تو اسے آنسر بھی یہ ہم نے آلریڈی بھی پڑھ رکھا ہے کہ آنسر اپڈیٹ ہوگا اور آنسر کرنٹ ویلیو کے مطابق ہوگا. سو دیکھیں یہاں سے مثلا میں ویلیوز کو چینج کرتا ہوں. لیٹ سے میں کہتا ہوں یہ 10 نہیں بلکہ 15 ہے، ریپلیس کیا. تو دیکھیں آپ لوگوں نے فوراً ایوریج چینج ہو چکی ہے. اسی طرح یہ ویلیوز بھی آنسر چینج ہو چکا ہے، کیونکہ جو ویلیوز فارمولاز میں یا فنکشن میں استعمال ہم کر لیتے ہیں ان میں چینجنگ کرنے پر آنسر خود بخود اپڈیٹ ہو جاتے ہوتے ہیں. جیسے کسی طرح ہم یہ کہتے ہیں 20 نہیں ہے بلکہ 25 ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ 30 نہیں 35 ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو اس میں چینجنگز ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی جا رہی ہیں، اپڈیٹ آنسر ہو رہا ہے. تو یہ ایوریج فائنڈ کرنے کا فارمولا تھا. اسی طرح اگر ہم نے کسی نمبر کا اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہو، اسکوائر روٹ جذر المربع کو کہتے ہیں، جیسے 16 کا جذر 4 ہوتا ہے، 36 کا 6 ہے، 49 کا 7 ہے. اسی طرح اگر ہم نے کسی بھی نمبر کا اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ایکول فنکشن نیم SQRT، یہ فنکشن نیم ہے، شارٹ کوڈ ہے اس کا، پری ڈیفائن نیم ہے. اس کے بعد اسمال بریکٹ ہم اوپن کریں گے، اور اس کے بعد ہم نمبر بتائیں گے، مین کوئی ویلیو جس ویلیو کو ہم نے اسکوائر روٹ ٹریس کرنا ہے یا کیلکولیٹ کرنا ہے. تو ہم یہاں آرگومنٹ میں ڈائریکٹ بھی کوئی نمبر بتا سکتے ہیں، جبکہ ادھر سے ہم کسی رقم کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں ڈیفرنٹ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں، آپ کسی بھی رقم کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور اس کا اسکوائر روٹ لیٹ سے 4 میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، یعنی D4 مطلب D کالم ہے اور 4 نمبر رو ہے. اور اس کے بعد بریکٹ کلوز کرتا ہوں، اور جیسے میں انٹر کی پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ہمیں آنسر 2 ریٹرن ہوگا، مطلب 4 کا اسکوائر روٹ 2 ہوتا ہے. اسی طرح کسی اور نمبر کا ہم نے اسکوائر روٹ فائنڈ کرنا ہو تو ہم اسی طرح ایکول SQRT بریکٹ اوپن، اس کے بعد ہم اسی طرح کوئی اور ویلیو سلیکٹ کریں گے. لیٹ سے میں نے 15 سلیکٹ کیا، اس کے بعد انٹر کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمیں اسکوائر روٹ ہمیں کیلکولیٹ کر کے ہمیں ریٹرن کر دیا جائے گا. اسی طرح نیکسٹ فنکشن 5واں یہ پاور فنکشن ہے. اس کی مدد سے ہم کسی بھی رقم کسی بھی ویلیو کی جو پاور ہے وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایکول فنکشن نیم لکھنا ہوگا پاور POWER، اس کے بعد ہم اسمال بریکٹ اوپن کریں گے اور آگے نمبر اینڈ پاور، یعنی دو اس میں آرگومنٹ ہیں، چیزیں ہیں. ایک نمبر بیس نمبر بتانا ہے، یہ جو ہم نمبر بتائیں گے یہ بیس ہوگی اور کاما، اس کے بعد سیکنڈ جو آرگومنٹ میں چیز ہے یہ پاور ہے. تو پہلے ہم نمبر مین کو ویلیو بتا دیتے ہیں. لیٹ سے یہاں سے میں 3 کو سلیکٹ کر رہا ہوں، D3. یہ بھی پریکٹس ہے، دیکھیں آپ لوگ ڈیفرنٹ اس طرح کسی شیٹ کے کسی بھی حصے پر یہ اس طرح کیلکولیشن کر سکتے ہیں، جسٹ یہ پریکٹس ہے.
تو دیکھیں D3 یعنی ایک ویلیو میں نے سلیکٹ کی، اس کے بعد کاما کے بعد ابھی ہم نے جو نمبر بتائیں گے نا وہ ایز اے پاور ہوگا، مطلب جو فرسٹ نمبر بتایا وہ نمبر ہے، بیس ہے، اور ابھی سیکنڈ جو ہم ابھی نمبر ویلیو لکھیں گے وہ پاور کے طور پہ پھر آگے کیلکولیٹ فنکشن کر کے دے گا۔ تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ کاما کے بعد لکھ دیتا ہوں 3۔ اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ D3 یعنی ویلیو ہے، بیس ہے، اور کاما کے بعد جو 3 لکھا یہ پاور ہے۔ تو D3 میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیل میں ویلیو وہ 3 ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ 3 مطلب 3 کی ویلیو 3 یعنی 3 ریز پاور 3۔ تو یہ اس طرح 3 ملٹیپلائی 3 انٹر کی پریس کریں گے تو یہ ہمیں آنسر 27 ریٹرن ہوا۔ اس طرح ہم کوئی بھی ہائیسٹ پاور بھی یا کوئی کمپلیکیٹڈ پاور بھی ہم اس فنکشن سے بہت ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں فنکشن میں نے لکھا پاور، اس کے بعد نمبر، اور اس کے بعد اسی طرح پاور۔ تو یہ دیکھیں نمبر، لیٹ سے یہاں سے نمبر میں نے 4 بتایا، کاما اس کے بعد پاور لیٹ سے میں 3 بتا دیتا ہوں۔ تو اب اس کا مطلب ہوگا 4 ریز پاور 3 یعنی 4 کو 3 دفعہ ضرب دی جائے گی، تو یہ دیکھیں ہمیں آنسر 64 ریٹرن ہوا۔ تو یہ آج کے ہماری اس ویڈیو کے 5 فنکشنز تھے، ہم نے ان کو پریکٹس کیا اور ان سے ڈیفرنٹ جو آؤٹ پٹس ہیں وہ ہم نے چیک کی کہ ہمیں کس طرح آؤٹ پٹس ملیں گی، اور اس طرح کوئی بھی ایک لارج اور کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے تو فنکشن کی ہیلپ سے بہت ایزیلی اور شارٹ ٹائم میں کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ مزید فنکشنز ابھی اگلی ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں۔